ایک جادوئی برش۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام مولنگ تھا وہ بہت غریب تھا، پر اسے پینٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن غریب ہونے کی وجہ سے وہ پینٹ برش خرید نہیں سکتا تھا۔ تو ایک دن مولنگ نے دیکھا کہ کچھ آرٹسٹ کسی امیر بندے کے لیے پینٹنگ بنا رہے تھے، تو وہ تجسس کے مارے ان کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا، کیا آپ لوگ مجھے یہ پینٹ برش دے سکتے ہیں پلیز؟ میں بھی پینٹنگ سیکھنا چاہتا ہوں۔ او غریب لڑکے، تم پینٹنگ سیکھو گے؟ کیوں؟ کیا غریب لڑکا پینٹنگ نہیں سیکھ سکتا؟ اس واقعے کے بعد مولنگ نے ہر روز پینٹنگ کی پریکٹس کرنی شروع کی۔ وہ زمین پر بیٹھ جاتا اور چڑیا کی پینٹنگ بنانے لگتا اور کبھی فش کی، جو بھی چیز اسے نظر آتی وہ اسی کی پینٹنگ بناتا۔ مولنگ، کیا تم بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی پینٹنگ بنایا کرو گے جب تم اس میں ماسٹر ہو جاؤ گے؟ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گا، میں صرف عام لوگوں کے لیے پینٹنگ بنایا کروں گا۔ تو جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے وہ اپنے کام میں ماہر ہوتا جا رہا تھا۔ تو ایک شام ایک سفید داڑھی والا بوڑھا آدمی مولنگ کے پاس آیا۔ مولنگ، یہ لو، میں تمہارے لیے ایک برش لایا ہوں، یہ لو اور جاؤ اب عام لوگوں کے لیے پینٹنگ کرو۔ مولنگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر ایک مرغے کی تصویر بنائی اور وہ جاندار ہو گیا۔ مولنگ سمجھ گیا تھا کہ اس کو ایک جادوئی برش ملا ہے۔ اس جادوئی برش کے ساتھ وہ ہر روز اپنے گاؤں میں موجود لوگوں کے لیے پینٹنگ کرتا۔ وہ اس سے جو بھی چیز بناتا وہ زندہ ہو جاتی۔ تو ایک دن جب اس بڑے درجے کے آفیسر نے یہ سنا کہ مولنگ کے پاس ایک جادوئی برش ہے، تو اس نے اسے اس کے لیے سونا بنانے کے لیے کہا۔ میں اس کی پینٹنگ نہیں بنا سکتا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اسے جیل میں ڈال دو۔ رات کے وقت جب وہ گارڈ سو گیا تو مولنگ نے دیوار کے اوپر ایک دروازے کی پینٹنگ بنائی اور اسے کھول کر باہر چلا گیا۔ تو اس امیر آدمی نے کچھ سپاہیوں کو مولنگ کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا، لیکن تب تک مولنگ بہت دور جا چکا تھا اس گھوڑے پر بیٹھ کر جو اس نے پینٹ کیا تھا۔ تو ایک دن اس کے آدمیوں نے مولنگ کو اور اس کے برش کو پکڑ لیا اور اس نے وہ پینٹ برش ایک پینٹر کو دیا اور کہا کہ دیوار پر ایک پیسوں والا ٹری بناؤ۔ تو اس آدمی نے جوش میں آ کر پیسے حاصل کرنے کے لیے اس دیوار کو تھپکنا شروع کیا، لیکن وہ پیسوں والے درخت کی پینٹنگ زندہ نہ ہوئی۔ اوہ، یہ دکھ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن پلیز اچھے بچے میری صرف ایک پینٹنگ بنا دو۔ مولنگ نے کہا، ٹھیک ہے، میرا پہلے برش واپس کرو۔ تو وہ لوگ مان گئے، ٹھیک ہے، پر میں ایک ہی پینٹنگ بناؤں گا۔ وہ آدمی بہت زیادہ خوش ہوا اور انہوں نے اس کا برش اس مولنگ کو واپس کر دیا۔ تو مولنگ نے دیوار کے اوپر ایک کبھی نہ ختم ہونے والے دریا کی تصویر بنائی۔ تمہیں دریا کی پینٹنگ بنانے کے لیے تو نہیں کہا تھا؟ جلدی سے ایک سونے کا پہاڑ بناؤ۔ تو مولنگ نے کچھ چھوٹے چھوٹے سے نقطے بنائے جو کہ ایک سونے کی پہاڑی میں تبدیل ہو گئے۔ واو! اب جلدی سے ایک بڑی سی بوٹ بناؤ تاکہ میں پہاڑی پر جا کے سونا لے کے آؤں۔ تو مولنگ نے ایک بڑی سی بوٹ بنائی۔ آدمی بوٹ میں بیٹھ گیا اپنے کچھ سپاہیوں اور اس پینٹر کے ساتھ۔ جلدی سے اس بوٹ کو چلانا شروع کرو۔ تو مولنگ نے ایک ہوا کا جھونکا بنایا اس کشتی کو ہلانے کے لیے، کیونکہ دریا کے بیچوں بیچ جاتا۔ تو اس آدمی نے شکایت کی، یہ تو بہت سلو ہے، اسے تیز بناؤ۔ مولنگ نے کچھ اور تیز ہوا کے جھونکے اس میں شامل کیے۔ ایک بہت بڑی لہر آئی جس سے کہ وہ کشتی ایک سائڈ سے الٹ گئی۔ آفیسر ڈرنے لگا۔ بس بس۔ تو مولنگ نے اس کو اگنور کیا اور زیادہ ہوا کی پینٹنگ بنانے لگا۔ وہ ہوا اور زیادہ تیزی سے چلنے لگی اور دریا میں گرج پیدا ہونے لگی اور وہ لہریں کشتی کی طرف بڑھنے لگی اور کشتی کو پوری طرح سے الٹ دیا اور وہ شخص دریا کے بیچوں بیچ جا کر ڈوب گیا۔ تو اس کے بعد مولنگ اپنے گاؤں واپس چلا گیا اور صرف عام لوگوں کے لیے پینٹنگ کرنے لگا۔